اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافرین کا ذکر کیا، یعنی جو حق کو نہیں مان رہے اور الٹا حق کی تکذیب کر رہے ہیں، زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کا ذکر کیا، ان کے بارے میں کہا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ایسے لوگ تھے ان کی آنکھیں غطاء میں میرے ذکر کے بارے میں۔ ناظرین، غطاء کہتے ہیں اس شے کو یا اسے جسے دیکھنے سے اصل نظر آنا بند ہو جائے، اصل پردے میں چلا جائے، وہ شے اصل پر پردہ بن جائے، آپ اسی میں گمسم ہو جائیں، اسی میں مگن ہو جائیں، اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ مثلا اسے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ خام تیل کیا ہے، یہ جو زمین سے زمین کا خون نکالا جا رہا ہے یہ کیا ہے، تو وہ جب خام تیل کو دیکھے گا تو اسے آج جو کچھ بھی خام تیل سے بن رہا ہے وہ نظر آئے گا۔ وہ خام تیل کو اس دور کا سب سے قیمتی ترین خزانہ کہے گا، اسے خام تیل سب سے قیمتی ترین خزانہ نظر آئے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خام تیل تو اللہ کے غیب میں سے اللہ کی آیت ہے، خام تیل تو زمین کا خون ہے، اللہ کی آیت ہے۔ خام تیل میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کو سامنے آنا چاہیے، اللہ کو یاد کر لیا جانا چاہیے، اللہ یاد آنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ خام تیل کو دیکھ کر اس میں غور کرنے سے تو جو بلا دیا گیا تھا یعنی اللہ یاد آ جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کو بھی خام تیل کو دیکھ کر اللہ نظر نہیں آتا، اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ دنیا جنت نظر آتی ہے، خام تیل سے بننے والی سہولتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آپ گاڑیوں کے بارے میں سوال کر لیں تو کسی کو بھی یہ دعوت الارض نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر کسی کو یہ ترقی اور جدیدیت نظر آئے گی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ کیسے دعوت الارض وجود میں آیا۔ اللہ کی آیات ہیں جن میں پنگے لے کر، جن میں چھیڑ چھاڑ کر کے، جن کی تکذیب کر کے، اللہ کی آیات کا کذب کر کے دعوت الارض وجود میں لایا گیا، لیکن کسی کو بھی اللہ کی آیات نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہی نظر آ رہا ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جسے یہ ترقی کا نام دیتے ہیں، اسی میں یہ مگن ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، یہ اسی میں مگن ہوئے ہیں جسے یہ ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اس سب نے ان کے لیے اللہ پر پردہ ڈال دیا۔ تو آج جو کچھ بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہے کوئی جو غور و فکر کرے اور اللہ کو یاد کر لے؟ آج یہ حق آپ کے سامنے ہے، اللہ نے ان آیات کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور تھے نہیں استطاعت رکھ رہے جو سنایا جا رہا ہے اسے سن کر اس کی اطاعت کریں۔ یعنی یہ اس قدر عقل کے اندھے ہیں، چلو مان لیا کہ یہ فتنہ دجال اتنا عظیم اور سخت فتنہ ہے کہ اسے خود سے سمجھنا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل کہ ناممکن کے قریب تر ہے، چلو مان لیا یہ ناممکن ہے، لیکن اب تو تمہیں تمہاری ہی آواز میں، تمہاری ہی زبان میں کھول کھول کر سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم میں سننے کی استطاعت نہیں۔ اب جب سنایا جا رہا ہے تو سن کر ہی اطاعت کر لو، مان لو جو کہا جا رہا ہے، اب تو سب تمہارے سامنے ہے، تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، وہ کرو جو واضح کیا جا رہا ہے، جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ لیکن اے عقل کے اندر تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں کھول کھول کر سب کچھ سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم میں سننے تک کی بھی استطاعت نہیں ہے، سن کر عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، سن کر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی اور ہو سکتی ہے اور ہوگی؟ ناظرین، آپ خود غور کریں کہ آج سب کچھ کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا، آپ کی اپنی زبان میں، آپ ہی میں سے ایک بشر آپ ہی کی زبان میں سب کچھ کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا؟ کیا آج سب کچھ کھول کھول کر نہیں سنایا جا رہا؟ لیکن ہے کوئی جو سن کر ماننے کی استطاعت رکھنے والا ہو؟ کیا اس سے بھی بڑھ کر حق کھولا جا سکتا ہے؟ اب تو ایک ایک بات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کی جا رہی ہے، کھول کھول کر سنایا جا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار، جنت و جہنم کے ٹھیکیدار ملا بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور گونگے ہو چکے ہیں، زبان سے اللہ کی غلامی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ خواہشات کے پجاری ہیں، اپنی خواہشات کی تباہ کر رہے ہیں۔
ان پر فرض تھا کہ اب جب ان پر حق بالکل کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو یہ لوگ حق کی تائید و تصدیق کرتے، لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے بچاتے، لیکن نہ تو یہ خود جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکیلے جہنم میں جائیں، اکیلے دنیا اور آخرت میں عذاب کا شکار ہوں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والی اکثریت کو بھی اپنے پیچھے جہنم میں لے کر جائیں۔ پھر ناظرین دیکھیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے۔ افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا۔ افحاسب الذین کفروا، کیا پس حساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو ہماری دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی یہ جو حق بالکل کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی حق کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، حق سے انکار کر رہے ہیں، جب یہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، جو کچھ انہیں حاصل ہو چکا یہ جب اسے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہونے والا، ان کے پاس بڑے جدید اسباب و وسائل ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو محسن ہیں، احسان کر رہے ہیں، یہ تو کچھ غلط کر ہی نہیں رہے۔ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے میرے عباد کو اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں معاونت کار، مجھے یعنی اللہ کو ہٹا کر، اللہ کو سائڈ پہ کر کے۔ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی عباد ہیں۔ اللہ کے عباد کو من دون اللہ اولیاء بنانا یہ ہے کہ اگر آج آپ کو یہ سب حاصل ہوا تھا، اگر آج یہ آپ کو سب حاصل ہوا، آپ کو چاہیے تھا کہ ان سب مخلوقات سے یا جو کچھ بھی آپ کو حاصل ہوا تو اللہ کو اپنا مقصد بنا کر اس کے لیے ان سب کا استعمال کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصد و مشن انسانیت کی خدمت یا ترقی و خوشحالی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد نہیں تھا، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام نے اس مقصد و مشن میں ان اسباب سے معاونت حاصل کی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، سلیمان پر واضح ہو گیا کہ اللہ کیا ہے، یہ جو ایگزسٹنس ہے، جو وجود نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے، تو اللہ کو اپنا مقصد و مشن بنایا، اپنا مقصد و مشن اللہ کو بنایا، اور اللہ کو اپنا مقصد و مشن بناتے ہوئے زمین و آسمانوں میں فساد کو روکنے اور اصلاح کے لیے ان اسباب سے معاونت حاصل کی جو کچھ بھی سلیمان کو دیا گیا تھا۔ بالکل یہی آپ کو کرنا تھا، اپنا مقصد و مشن اللہ کو بنانا تھا، اپنا مقصد و مشن اللہ کو بنانا ہے، اور اللہ کو مقصد و مشن بناتے ہوئے زمین و آسمانوں میں فساد کو روکنے اور اصلاح کے لیے ان اسباب سے معاونت حاصل کرنا تھی، معاونت حاصل کرنی ہے، انہیں اپنا اولیاء بنانا ہے، اپنا ولی بنانا ہے، ورنہ اگر ان اسباب کا استعمال من دون اللہ کیا تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کیا آج وہی کیا جا رہا ہے جو سلیمان نے کیا، یا پھر آج اس کے بالکل برعکس کیا جا رہا ہے؟ آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، جس کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا وہ من اللہ نہیں بلکہ من دون اللہ استعمال کر رہا ہے، اور الٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کوئی زوال نہیں، نہ تو دنیا میں اسے کوئی عذاب مل سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں غور کرے کہ اللہ نے اسے کیا عطا کیا اور وہ اس کا کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کس سے بچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو جو بھی صلاحیتیں دی گئیں، جو اسباب و وسائل دیے گئے، جو مال و دولت دی گئی، جو عقل و ذہانت دی گئی، جو قوت دی گئی، جو بولنے کی صلاحیت دی گئی، جو اولاد دی گئی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، ذرا غور کریں ان کا استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا مقصد و مشن کیا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، جسے پانے کے لیے ان سے معاونت حاصل کر رہے ہیں، انہیں اپنا ولی بنا رہے ہیں۔ حق آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا، اور آپ کا انجام کیا ہے وہ بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کا مقصد اللہ ہے اور من اللہ ان سب کا استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا۔ یعنی اب اپنا محاسبہ کرو، جب تم پر حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا،
یہ کافرین کے لیے اترا ہے۔ اب جب تم اپنا احتساب کرو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو۔ اب جب حق تمہارے لیے اتارا گیا ہے، کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، تو اب اپنا احتساب کرو۔ اب تم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، تم خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس میں کچھ شک نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو جہنم تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم وہ جو جہنم تھی اسے تیار کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، پیچھے آپ پر واضح کر دیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا، اگر آپ انسانیت کی خدمت کے نام پر، جدیدیت اور ترقی کے نام پر، دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کی اتباع میں ان سب کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو جہنم بنا رہے ہیں۔ آپ کے ان مفسد اعمال کے رد عمال میں یہ زمین جہنم بن رہی ہے، جو ان قریب مکمل تیار ہو جائے گی اور آپ کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا، اے کافرین، اور جان لیں کافرین سے مراد وہ نہیں جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسا کوئی دائرہ نہیں، اور نہ ہی اسلام کے نام پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دین اسلام نہیں ہے۔ کافرین کون ہے؟ پیچھے بار بار واضح کر دیا، جو اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، جو حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، انہیں اللہ کی آیات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور الٹا ان میں پنگے لے رہے ہیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اب اپنا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اپنے لیے خود اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم تیار کر رہے ہو۔ یہ تھی وہ جہنم جو آج تم اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کر رہے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اس وقت اللہ اپنے بھیجے ہوئے کو کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، جس کے ذریعے اللہ اس وقت انسانوں کو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے، حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ تو ان سے کہہ، اس وقت جو دنیا میں لوگ آباد ہیں، یہ جو انسان ہے، ان سے کہہ، کیا ہم تمہیں وہ علم دیں جو ہمارے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں جو لوگ آباد ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، اس سے ان کے لیے ان کا ایک ایک عمل خسارے میں لے جا رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ایسے لوگ جو دل ہیں، رستے سے ہٹ کر ہیں، ان کی تمام تر صحیح یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، تو اپنی صحیح کو دیکھ کر، اپنے اعمال کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی نتیجہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں، خود کو محسن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کے عباد ہیں۔ یعنی آج کسی انجینئر کو لے لیں، کسی سائنسدان کو لے لیں، کسی پروفیسر کو لے لیں، کسی ٹیچر کو لے لیں، کسی مولوی کو لے لیں، کسی ڈاکٹر کو لے لیں، کسی بینکر کو لے لیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو لے لیں، تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں وہ زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے احسان ہی کر رہا ہے، وہ تو مسیحا ہے، وہ تو بہت اچھا شخص ہے، وہ تو مومن ہے، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اے عقل کے اندھو، تمہیں بے شک کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن جان لو یہ حق ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ایک شخص ایمبولینس بنا کر بیماروں کو ہسپتالوں میں لے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا محسن ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ گاڑی جسے تو ایمبولینس بنا کر انسانیت کی خدمت کا دعوے دار بنا ہوا ہے اور اپنی نظروں میں بہت بڑا مومن و محسن بنا ہوا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گاڑی دابۃ الارض ہے، جس کی تخلیق زمین و آسمانوں میں فساد عظیم سے ہوئی۔
وہ زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کرنے کے بعد وجود میں آئی. اس کے بعد اس میں جو ایندھن ڈالا جا رہا ہے، تو جو اس میں ایندھن ڈال رہا ہے وہ زمین کا خون ہے. زمین کا خون اللہ کے غیب کا کفر کر رہا ہے، تو اللہ کی آیات کا کذب. پھر وہ دعوت الارض جو زہریلی گیسیں خارج کر رہا ہے، زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، اس سے زمین جہنم بن رہی ہے، لا تعداد مخلوقات کا قتل ہو رہا ہے، فساد عظیم ہو رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑا محسن ہے، تو احسان کر رہا ہے. ایسے لوگ بہت بڑے محسن ہیں. یہ محسن ہیں یا یہ مجرم ہیں؟ اسی طرح کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس میں غور کر لے، اپنے اعمال میں غور کر لے، تو اس پر حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ محسن نہیں بلکہ مجرم ہے. وہ اللہ کا مجرم ہے. وہ اپنی نظروں میں مومن و محسن بنا بیٹھا رہے، لیکن ان قریب اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہوگا. تب چیخے گا، چلائے گا، لیکن تب کچھ نفع نہیں ہوگا. یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی ایک کو بھی علم نہیں کہ دین ہے کیا. یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں. جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو ہے ہی جہالت، جو کہ پوجا پاٹ ہے، یہ پوجا پاٹ کو دین کا نام دے کر، اور جو دین ہے اسے دنیا کا نام دے کر انسانوں کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کرتے ہیں. آج زمین و آسمانوں کی حالت کے اصل اور بنیادی ذمہ دار یہی لوگ ہیں، یہی ملا جو پہرہ دار تھے. یہ خود کو بہت بڑے محسن سمجھتے ہیں، خود کو اللہ کے چہیتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ہی علم نہیں کہ اللہ کیا ہے. یہ اپنے بے بنیاد باطل عقائد و نظریات کو ہی اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں. الٹا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی پر ابھار رہے ہیں. ان کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کر رہے ہیں.